آج رجب کی 6 تاریخ پہلے ہفتہ کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ اپنی حاجات کو پورا ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ رجب کی وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جلدی کر لیں اور اس مبارک دن کی برکتوں سے اپنا حصہ سمیٹ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رجب کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں رزق، دولت، شفا اور ہر ناممکن حاجت کا وہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھنے والا اپنی زندگی سے تمام پریشانیوں، تنگ دستیوں اور بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیتا ہے۔ ناظرین، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے تاکہ آپ رمضان میں اس کی فصل کاٹ سکیں۔ اور یاد رکھیے، اس وظیفے کو جب بھی کسی نے کامل یقین سے پڑھا، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ اگر آپ بھی غیبی دولت پانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بیماری نکل جائے اور خوشحالی آ جائے، تو آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی عمل ثابت ہوگا۔ یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اگر آپ کی شادی میں بندش ہے یا کوئی دشمن آپ کے راستے کی دیوار بنا ہوا ہے، تو آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے حالات بدل لو۔ یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جائے، آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں، ہم نے مختلف وظائف بھی پڑھ لیے لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ رجب کا یہ خاص ہفتہ کا دن آپ کے نصیب کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا، یہ وہ وظیفہ ہے جس نے لاکھوں کی زندگی بدل دی۔ جس کسی کو بھی یہ بتایا گیا، اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرف آپ قدم بڑھائیں کامیابی آپ کے قدم چومے، تو چلتے پھرتے رجب کی 6 تاریخ پہلے ہفتہ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یاد رکھیے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ پورے دن میں جب آپ کا دل کرے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اور اللہ کی ذات پر 100% یقین رکھ کر پڑھنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 رجب پہلے ہفتہ کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے محبوب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ درود ابراہیمی کی برکت سے دعا کے گرد سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کریں، اگر قرض میں ڈوبے ہیں تو قرض کی ادائیگی کی نیت کریں، اگر اولاد نہیں ہے تو شرطیہ اولاد کے لیے پڑھیں، اور اگر کسی موذی بیماری نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو شفا کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، اور وظیفے کا آغاز کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔
لیکن اس میں دولت کے سمندر چھپے ہیں۔ یہ صورت آپ کے کاروبار کی بندش توڑے گی، گھر سے نظر بد اور جادو کے اثرات کو ختم کرے گی اور رزق کے وہ دروازے کھولے گی جو کبھی بند نہیں ہوں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے، اور جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ ایسی بابرکت صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ 41 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ کلمہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں برکتوں کی بارش کر دیتا ہے، راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد اور تمام کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کلمے کا وزن زمین و آسمان سے زیادہ ہے، یہ آپ کے تمام مسائل کا روحانی حل ہے۔ اس کے پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے جو انسان کی تقدیر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 70 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لے تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے۔ جب آپ ذوالجلال کہتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اور جب آپ والاکرام کہتے ہیں تو اللہ کی کریمی آپ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ نام پڑھتے ہی دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں اور حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آج 6 رجب ہفتہ کے دن کے جو 3 اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، اگر کوئی فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ بن جائے گا، اگر کوئی بیکاری بھی پڑے گا تو لینے والے سے دینے والا بن جائے گا۔ یقین کیجئے یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ساتھ ہی آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے اوپر رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ کوئی قریب سے گزر گیا ہے تو سمجھ لو قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لو کہ رجب کے مہینے میں آپ کے نصیب میں بہار آ چکی ہے۔ آپ کی تمام تنگ دستیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہیں۔ یہ اعمال اللہ والوں کی امانت ہیں اور میں نے بھی اللہ والوں کے طریقوں سے بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 70 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیں، رو رو کر گڑ گڑا کر اس سے مانگے، کیونکہ رجب کے مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے بوجھل دل کو سکون مل گیا ہے اور غیب سے مدد کے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ہم سب کی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آمین۔ اگر آپ بھی اس خیر میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین لکھیں اور اللہ کا ایک پیارا نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔